اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہبہ کسی منقولہ یا غیر منقولہ پراپرٹی کا ایک شخص کا بلا بدل کسی دوسرے شخص کو دینا ہے، اور ہبہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، اور ہبے کے اندر جو منتقلی جائیداد ہے آزادانہ اور فریقین کی باہمی رضامندی سے، یعنی آفر کے بعد ایکسیپٹنس کا ہونا لازمی ہے، اور پھر ڈیلیوری آف پوزیشن بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار کیا گیا جو ہبہ ہے وہ منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے حوالے سے ٹرانسفر آف ہبہ افیکٹڈ پراپرٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی بات کرتے ہیں، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ہبہ منقولہ یا غیر منقولہ وہ جائیداد جو موجود ہو، ڈونر ڈونی کو رضاکارانہ اور بلا بدل جو ہے منتقل کرتا ہے، اور ایکسیپٹنس کے لیے ڈونی کا موجود ہونا یا اس کی طرف سے کسی اٹارنی کا ایکسیپٹ کرنا اس آفر کو مینڈیٹری ہے۔ یعنی اس حوالے سے اگر ہم اس بات کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کا باہمی رضامندی، آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، یعنی ود آؤٹ کنسیڈریشن کسی دوسرے شخص کے نام جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے وہ ہبہ کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ سے ہبہ جو ہے وہ بلا بدل ہوتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2006 CLC پیج 929 اور 2006 CLC پیج 842 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں۔ اب قانون انتقال جائیداد کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سیکشن 122 اور سیکشن 123 میں ہبے کی ٹرانسفر کا پروسیس اور ہبے کی ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے، اور جائیداد کی ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقلی جو ہے، اور منتقلی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ واضح کر دیتا ہے کہ ہبے کے علاوہ بیع، تبادلہ یا مارٹگیج وغیرہ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، لیکن ہبے کے ذریعے جو کی جانے والی پراپرٹی کی ٹرانسفر ہے وہ کچھ مختلف ہے، اور کیونکہ یہ بلا بدل ہوتی ہے، اس میں کوئی کنسیڈریشن کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بیع ہے یا تبادلہ ہے یا مارٹگیج ہے تو اس کے عوض کسی نہ کسی کنسیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتی ہے، خواہ وہ رقم کی صورت میں ہے، کسی بار کی صورت میں ہے، کسی جنس کی صورت میں، کوئی نہ کوئی اس کی فارم کنسیڈریشن کی سامنے آتی ہے، لیکن گفٹ میں ان تمام چیزیں سے بالا تر ہو کے بلا بدل ہوتا ہے، وداؤٹ اینی کنسیڈریشن ہوتا ہے، اور ہبہ محبت کے ساتھ یا کسی اور وجہ سے دیا جاتا ہے، مثلا بھائی بہن کو دیتا ہے، ماں بیٹی کو دیتی ہے، باپ بیٹی کو دیتا ہے، بلا بدل بھی وہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہبہ کے حوالے سے جب بھی کبھی ڈونر کی طرف سے یہ لازمی عنصر ہے کہ وہ رضاکارانہ اور بلا بدل جائیداد جو ہے وہ ڈونی کو منتقل کرے، اور اس طرح دینے سے جائیداد کی مکمل ملکیت جو ہے وہ ڈونر کی طرف سے ڈونی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے 1980 انڈین آل انڈیا رپورٹر ہے پیج 980 جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپریٹیشنز دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ ہبے کی جو ایکسیپٹنس ہے حقیقی طور پر ضروری ہے، اگرچہ اس کا اظہار واضح نہ بھی ہو، لیکن یا ڈونی کی طرف سے یا ڈونی کے اٹارنی کی طرف سے وہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جانا ضروری ہے۔
اس بات کی انٹرپریٹیشن آل انڈیا رپورٹر 1932 الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج 144 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور اسی بات کے اوپر ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ میں وہ لینڈ مارک ججمنٹس بتا رہا ہوں جو کہ جن کی بنیاد پہ پھر بعد میں یہ معاملات چلتے رہے، اور آج تک 2019 تک انہی کیس لاز کی مدد سے انہی کیس لاز کے اوپر جو اصول مرتب کیے گئے تھے ان کو ری وزٹ کیا جاتا رہا ہے. یعنی صرف دستاویز ہیبے کا قبضہ حاصل کر لینا اس چیز کا قطعی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ دستاویز ہیبہ نامے کو قبول کیا گیا ہے، بلکہ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے دیٹ از دا بیسک انگریڈینٹس فار اے ویلڈ ہیبہ. اور سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتی ہے کہ ہیبے کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ مینڈیٹری ہے، لازمی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ایکسیپٹنس جو ہے وہ ڈونر کی زندگی میں ہو جانا چاہیے، اور ڈونر اس قابل ہو کہ وہ جب اس نے آفر کی ہے اور آگے سے ایکسیپٹنس اس کی لائف میں ہو گئی ہے تو وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کر سکے. یاد رکھیے گا ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ وصیت کے ذریعے جو ہیبہ ہوتا ہے یا مرض الموت میں جو ہیبہ ہے وہ سیکشن 122 کے تحت نہیں آتا ہے. اور ایک سیٹلڈ پرنسپل آ جاتا ہے کہ ٹائم فار دا ایکسیپٹنس آف اے ویلڈ ہیبہ ان دا لائف ٹائم آف ڈونر، تاکہ ڈونر کی زندگی میں ہی ڈونی اس کو ایکسیپٹ کر لے تاکہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ممکن ہو سکے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2006 CLC پیج 842 میں آپ کو مل جائے گی، اور PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے کافی حد تک انٹرپریٹیشن دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہیبہ آپ کو پتہ ہے کالعدم بھی ہو سکتا ہے، وائڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ڈونی گفٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر وہ وائڈ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہیبہ ہر صورت وائڈ قرار پائے گا. ایسا اگرچہ نہ ہو سکے گا کہ ہیبہ ڈونی کے مرنے کے بعد اس کے جانشین کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ ڈونی نے ایکسیپٹ کرنا تھا تو اس کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ہو کے اس کی اس کی ملکیت میں جانا تھا، اور اگر اس کی ملکیت میں چلا جاتا تو پھر اس کے بعد اس کے وارثان کا حصہ اس میں سے آتا، اور اگر ایکسیپٹنس سے پہلے ہی ڈونی مر جاتا ہے تو پھر وہ مالک تو نہ ٹھہرا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہیبہ مرنے سے پہلے ڈونی کو دے دیا گیا تو اس صورت میں ڈونر کا اس پر کوئی حق نہ رہ جائے گا اور ہیبہ تکمیل شدہ ہو جاتا ہے. یعنی ڈونی نے مرنے سے پہلے ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور ڈیلیوری آف پوزیشن لے لی تو پھر ڈونر کا اس پراپرٹی پہ رائٹ تو ختم ہو گیا اور گفٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور اگر گفٹ قبول کرنے سے پہلے ڈونی فوت ہو جاتا ہے اور ڈونی جو ہے وہ اس گفٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکا تو پھر یا ڈیلیوری آف پوزیشن بھی ثابت نہیں ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ایک وائڈ ہیبہ جو ہے وائڈ گفٹ کے طور پہ آ جاتا ہے، قطعی صورت وہ ویلڈ گفٹ نہیں ہوگا. مزید اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2008 CLC پیج 1457 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک انٹرپریٹیشن دیتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہیبے کے لیے آبسنس آف کنسیڈریشن اہم ہے کہ اب کنسیڈریشن کو اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر کانٹریکٹس کی ویلیڈیٹی کے لیے اہم ہے، اور لا آف کانٹریکٹ جو ہے 1872 جو ہے یہ کنسیڈریشن کو کانٹریکٹ کی ایک اہم
اسینشیل کے طور پہ لیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لاو اینڈ افیکشن جو ہے وہ کبھی بھی کنسیڈریشن میں نہیں آتے ہیں، اور ہر وہ گفٹ جو کہ محبت اور شفقت کی وجہ سے کسی کو دیا جاتا ہے وہ ود آؤٹ کنسیڈریشن بلا بدل ہی تصور کیا جاتا ہے. اور سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت ہی وہ معاملہ آ جاتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر گفٹ کے عوض ڈونی کوئی چیز ڈونر کو دیتا ہے تو وہ گفٹ تو نہ ہوا، پھر سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے جو پیراڈائم ہے اس سے نکل جائے گا. اب بیسک یہی ہے کہ سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کہتا ہے کہ گفٹ جو ہے ہمیشہ ود آؤٹ کنسیڈریشن پیار محبت کے جذبے کے تحت ہونا چاہیے. دوسری چیز، ڈونر کی موجودگی جو لازمی عنصر ہے جو کہ گفٹ کر رہا ہے، جو کہ ہبہ کر رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص جو کہ بالغ اور صحیح الدماغ ہو وہ اپنی پراپرٹی کو ہبہ کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس اپنے مائنڈ اور اپنی باڈی کے ساتھ انکیپیبل ہے، انفرمٹی میں ہے، نااہل ہے، تو وہ پھر چونکہ صحیح الدماغ نہیں ہے تو پھر وہ پراپرٹی کو قطعی صورت منتقل بھی نہیں کر سکتا، اور جب منتقل نہیں کرتا تو وہ گفٹ بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح نابالغ کی طرف سے کیا گیا ہبہ آپ کو پتہ ہے کہ وائڈ ہوتا ہے. اسی طرح ایک ٹرسٹی بھی جو ٹرسٹ پراپرٹی کو قطعی صورت بھی ہبے کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک کہ باقاعدہ ایک کنٹریکٹ کے تحت اس کو اتھارٹی نہ دی گئی ہو کہ وہ ٹرسٹی ٹرسٹ کی پراپرٹی کو کسی کو گفٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ڈونی جو ہے وہ اس ہبے کو ایکسپٹ کرے اور یا اس کے بہاف پہ کوئی دیگر شخص جو ہے جو کہ کمپیٹنٹ ہو کوئی بھی معاہدہ کرنے کا، وہ اس کے بہاف پر اس کو ایکسپٹ کرے کہ وہ پراپرٹی کو ایکسپٹ کر رہا ہے جو اس کو گفٹ کی جا رہی ہے. اس لحاظ سے ڈونر ایک مائنر نہیں ہو سکتا لیکن ڈونی ایک مائنر ہو سکتا ہے، اور نابالغ ہونے کی حیثیت سے اس پہ کوئی لائبلٹی بھی عائد نہیں ہوتی ہے. لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو ہبے کو قبول کر لے یا پھر واپس کرتے، کیونکہ ہبہ کرتے وقت جو ہے وہ ڈونی کا زندہ ہونا اور اس کو ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. اور چونکہ وہ موجود تو ہے، بعد میں بھی وہ بلوغت کے بعد وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو وہ واپس کر لے. اور اس کے بعد سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتی ہے کہ جو پراپرٹی ایک ڈونر گفٹ کر رہا ہے وہ پراپرٹی، وہ سبجیکٹ میٹر موجود ہو، یعنی کوئی جائیداد ہے، کوئی اراضی ہے جو قابل دعویٰ چیز ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی مستقبل کے ساتھ ایفیلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ ہبہ نہیں ہو سکتی. یعنی جو سبجیکٹ میٹر وجود نہیں رکھتا، جو پراپرٹی موجود نہیں ہے، وہ قطعی صورت آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اور وہ ہبہ نہیں کیے جا سکتی ہے. یعنی فیوچر اوبلیگیشن کے ساتھ بعض اوقات کی پراپرٹی جو اس کا مالک ہی نہیں ہے ڈونر، تو پھر وہ کس طرح سے آگے ٹرانسفر کرے گا. اس کے بعد پھر اگلی چیز آ جاتی ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی، جو ہے بیسک انگریڈینٹ ہے کہ جو گفٹ ہے ایک ڈونر ڈونی کو باقاعدہ ٹرانسفر آف پراپرٹی وہ کر دے گا. اور ڈیلیوری آف پوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ پرومپٹ ہے، جلد ضروری ہے.
اور لیکن موویبل اور اموویبل پراپرٹی کا جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے دونوں میں ڈیلیوری آف پوزیشن میں کچھ فرق آ جاتا ہے. اور اموویبل پراپرٹی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انتقال رجسٹری دستاویز کے ذریعے ممکن ہے، اور اگر موویبل پراپرٹی ہے تو پھر رجسٹریشن ٹرانسفر ہوگی، ڈیلیوری اس کی جو ہے دستاویزات کے بعد وہ کر. بس گاڑی ہے تو وہ گاڑی کی چابی دے دینا یا اس کو اس رجسٹریشن کو ٹرانسفر کر دینا جو ہے وہ ٹرانسفر آف ڈیٹ پراپرٹی جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. یعنی اگر پراپرٹی موویبل ہے یا اموویبل ہے، دونوں صورتوں میں ٹرانسفر آف پراپرٹی جو ہے ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے دیٹ از دا مینڈیٹری انگریڈینٹ انڈر سیکشن 122 آف دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایکسیپٹنس کی، کہ ہبے کو ڈونی کا ایکسیپٹ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اگر جب تک وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم دیکھیں تو کھلے اور واضح الفاظ میں بھی قبولیت جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے. اگر وہ امپلائڈلی بھی خاموشی اختیار کرتا ہے تو انگلش لا میں جو کامن لا ہے اس میں اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس کے بعد پھر سیکشن 123 آ جاتی ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی. اس کے مطابق اگر ہم دیکھنا چاہیں، یعنی اس کی مزید انٹرپریٹیشن آپ کو پی ایل ڈی 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 471 اور 2008 سی ایل سی پیج 1457 میں آپ کو اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن مل جائے گی. اور اس کے بعد سیکشن 123 جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ہے، یہ باقاعدہ ہبے کے تحت جائیداد کی منتقلی کا طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے، اور واضح کر دیتا ہے کہ جائیداد غیر منقولہ کا ہبہ کرنے کے مقاصد کی خاطر انتقال جو ہے وہ ایسی رجسٹری شدہ دستاویز، یعنی جس کو دستاویز ہبہ نامہ کہا جاتا ہے، کی روح سے کیا جانا چاہیے. اور اس گفٹ ڈیڈ کے اوپر ڈونر کے دستخط ہوں یا اس کی طرف سے کوئی اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ دستخط کرے گا، اور اس کی تصدیق جو ہے 2 گواہان نے کرنی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ فلاں شخص کو گفٹ دے رہا ہے. اور باقاعدہ دونوں پارٹی جو ہے وہ دستخط کریں گے، اور دستخط کرنے کے بعد یعنی یا وہ خود ڈونی کر لے گا یا ڈونی کی بہاف پہ کوئی اور شخص جو ہے ایکسیپٹنس اس کی آ جائے گی. اور اس کے بعد جب بھی ہبہ شدہ پراپرٹی کی ٹرانسفر کی بات آئے گی تو وہ رجسٹری شدہ دستاویز یعنی ہبے نامے کے ذریعے آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ڈونر کے دستخط ہونا ضروری ہے یا اس کی طرف سے کوئی بھی جو وکیل مقرر کیا گیا ہے، اور اس ساری ٹرانزیکشن کی تصدیق 2 گواہان نے کی گئی ہوں. یعنی یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں اس کے بعد ہی غیر منقولہ جائیداد کی جو ہبے کی ٹرانسفر ہے وہ اس کا اس پروسیس کے تحت ہوگی. اس کے بعد گفٹ ڈیڈ کو رجسٹر جو ہے منتقلی دستاویز کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ گفٹ ڈیڈ جب رجسٹرڈ ہو گئی ہے تو اٹ مین دا ڈیلیوری آف پوزیشن مکمل ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو نور جہاں ورسز فیروزہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ غیر منقولہ جائیداد کا جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ لازمی ہوگی انڈر دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 سیکشن 123 کے تحت. اور جو رجسٹریشن ایکٹ ہے، رجسٹریشن ایکٹ 1908 اس کی جو سیکشن 17 ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لازمی کر دیتی ہے کہ گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ہونی چاہیے.
اور یہ بھی بعد میں بارہا دفعہ یہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ محمدن لا میں بھی بات ازاں یہ واضح کر دیا گیا کہ جب بھی آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن ہو جائے تو اس کو باقاعدہ تحریر میں لے آنا چاہیے، اور اس کی کوئی رجسٹریشن نہ ہونا جو ہے اس کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے جو معاملات ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اور اس قسم کی جو ہبہ کی جو دستاویز ہوتی ہے جس کو ہم گفٹ ڈیڈ کہتے ہیں، ہبہ نامہ بھی کہتے ہیں، اس پہ جو ہے ڈونر کے یا ڈونر کے بہاف پر کسی قانونی نمائندے کے دستخط جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونی یا ڈونی کے بہاف پر جو ہے وہ ایکسیپٹنس کی مد میں کسی نہ کسی کے دستخط ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس گفٹ ڈیڈ کی جو تصدیق ہے وہ 2 گواہان ہوئیں گے، اور 2 گواہان کے دستخط ہونے ضروری ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 اس چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا معاہدہ دستاویز آ جائے تو اس کی تصدیق 2 گواہان کریں، اور اس کو ثابت بھی 2 گواہان ہی اس ٹرانزیکشن کو کرتے ہیں۔ اور سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتی ہے کہ بھئی یہ سارے گفٹ ڈیڈ جب بھی ہوگی اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے گا، اور گفٹ ڈیڈ میں سارے لوازمات کو پورا کیا جائے گا تاکہ آنے والے وقت کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1985 ریونیو کوڈ پیج 98 اور 1993 سی ایل سی پیج 132 اور 1989 سی ایل سی پیج 698 اور 1989 سی ایل سی پیج 2359 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اور یہ سیکشن 123 کے تحت جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہبہ ڈیڈ کے لیے، ہبہ نامہ کے لیے مینڈیٹری قرار دیا گیا، اور اس بات کو 2018 ایس سی ایم آر پیج 139 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم سیکشن 123 جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو دیکھیں تو بھائی بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب بھی کبھی ہبہ کی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ شدہ دستاویز گفٹ ڈیڈ کے ذریعے ہوئے گی، اور یعنی جب بھی کبھی ڈیلیوری آف پوزیشن ہوگی تو وہ اس کی تصدیق وہ ہبہ نامہ کرے گا۔ اب جو رجسٹرڈ ہبہ نامہ ہے اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ وہی ہوں گے جو غیر منقولہ جائیداد کے ضمن میں جو ہوتا ہے، یعنی جو ڈونر ہے وہ دستخط کرے یا اپنے اس کے بہاف پہ کوئی جو قانونی مشیر ہے اس کا وہ کرے گا، اور جو ایکسپٹ کر رہا ہے ڈونی وہ یا اس کی طرف سے کوئی اٹارنی جو ہے وہ دستخط کرے گا، اور 2 گواہان جو ہیں وہ اس ساری گفٹ کی ٹرانزیکشن جو گفٹ ڈیڈ کی تحت ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اس کی وہ تصدیق کریں گے، اور دین جو ہے وہ یعنی ڈیلیوری آف پوزیشن کنسٹرکٹیولی اس کو مان لیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ مینڈیٹری انگریڈینٹ ہے انڈر سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جائیداد کی جو جب کبھی بھی ایموبل پراپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ گفٹ ڈیڈ کے ذریعے ایک دستاویز کے ذریعے جو ہے وہ اس کو معاملے کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ منتقل کر دی گئی اور ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور گفٹ ڈیڈ کی بات یہ جو ڈیلیوری آف پوزیشن ہے یہ فوری ہونی چاہیے۔
جیسے فروخت کی صورت میں، بیع کی صورت میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یعنی آپ کو پتہ ہے کامن لا کے مطابق قبضے، ڈلیوری آف پوزیشن کے بغیر جو ہے وہ قطعی صورت جو گفٹ ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اگر ٹرانسفر نہیں ہوتی تو پھر اٹ مین کہ وہ گفٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح اگر موویبل پراپرٹی ہے تو اس کی رجسٹریشن ٹرانسفر کروا کے اس کو قبضہ دے دیا جاتا ہے، اس کے استعمال میں آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بھئی اسلامک لا، محمدن لا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 123 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے پر اثر انداز کچھ حد تک تو میرا نہیں خیال کوئی سے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور صرف معاملہ یہی ہے کہ مسلمان کے جو بطور مسلمان محمدن لا کہتا ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی کو گفٹ کرتے ہیں تو ڈلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ فوری طور پہ کر دینی چاہیے، اور ڈونی جو ہے وہ فوری طور پر اس کا قبضہ اپنے پاس لے لے۔ اور لیکن جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ہے وہ کہتا ہے کہ رجسٹریشن کروائے، اور رجسٹریشن کروانے کے بعد جو ہے پھر وہ فوری طور پر اس کی ڈلیوری دے دے، یعنی وہ رجسٹریشن کی طرف زیادہ معاملے کو لے کے جاتا ہے۔ اور اس بات کی اگر مزید آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پچھلے دنوں بہت سے کیس لاز سامنے آ جاتے ہیں، 2017 CLC پیج 839 اور 2017 CLC نوٹ 57 پیج 65 ہے، 2017 CLC پیج 839 ہے، اور اس کے بعد 2015 YLR پیج 1905 ہے، اور 2004 CLC پیج 1211 ہے جو اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور اس پہ سپریم کورٹ پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ بھی ہے، 1987 SCMR پیج 1403 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر آفر ایکسپٹینس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن جو ہے، خواہ وہ محمدن لا میں آتا ہے کی بات کر لیں یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن 123 کی بات کر لیں، اگر کوئی بھی چیز اس میں مسنگ ہے تو پھر بھیا پراپرٹی کی رجسٹری ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی اٹ مین کہ وہ ہبہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ یعنی اگر ڈلیوری آف پوزیشن نہیں ہوئی، رجسٹری ہو گئی ہے، دستاویز ہبہ نامہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے، تو پھر بھیا گفٹ مکمل نہیں ہوا۔ 1987 SCMR پیج 1403 کہہ دیتی ہے کہ آفر ایکسپٹینس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن مینڈیٹری ہے، رجسٹری والے چکر میں آپ رہ کے ڈلیوری آف پوزیشن سے کو نا غلط ملت نہ کیجیے گا کسی وقت بھی۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2016 CLC پیج 754، 2003 SCMR پیج 1829 اور 2016 YLR پیج 1248 اور 2002 CLC پیج 1865 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اور 2015 YLR پیج 1905 جو ہے وہ اس حوالے سے مزید اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب بات ایک ہی آ جاتی ہے کہ محمدن لا کے تحت تحریر ہونا یا رجسٹر ہونا لازمی نہیں ہے آفر ایکسپٹینس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن، جبکہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے اس کی سیکشن 123 کہتی ہے کہ نہیں، آفر ایکسپٹینس کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا، رجسٹرڈ ہونے کے بعد ڈلیوری آف پوزیشن ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ محمدن لا کے تحت جو ہے وہ اس کا ریٹن ڈاکومنٹ یعنی رجسٹریشن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے،
ڈلیوری آف پوزیشن مینڈیٹری ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ محمدن لا کے تحت غیر رجسٹر شدہ جو دستاویز ہبہ نامہ ہے وہ بھی مؤثر ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن آپ 1995 MLD پیج 1606 میں بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن سیکشن 123 میں آپ کو پتہ ہے کہ مقبول عالم خان ورسز مسمات ختیجہ کیس ہے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا اور اس کو ریوزٹ بھی کیا گیا 2015 YLR پیج 1905 میں اسی کیس کو، اور 2018 CMR پیج 139 بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محمدن لا کے تحت جو ہے وہ مینوی یا حقیقی قبضے کی حوالگی ہبے کو جائز بنانے کے لیے ضروری ہے، یعنی ڈلیوری آف پوزیشن ہونا ضروری ہے، جبکہ ڈلیوری آف پوزیشن سے زیادہ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو رجسٹرڈ بھی ہونا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، اور اس کو خام خواہ میں اتنے لمبے چوڑے بکھیڑوں میں ہم ڈالتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید آپ کچھ انٹرپریٹیشنز دیکھنا چاہیں تو 2004 CLC پیج 33 ہے، 2005 CMR پیج 135، اور اس کے بعد آپ مزید اس پہ دیکھنا چاہیں تو 2018 CMR پیج 139، 2015 CLC پیج 902 جو ہے اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن، یعنی سیکشن 122 اور سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1872 کو بڑے اچھے انداز سے واضح کر دیتی ہے۔ تو دوستو بات چل رہی تھی ہبے کی جو افیکٹڈ پراپرٹی ہے اس کی ٹرانسفر کی، تو ٹرانسفر جو ہے اس کا طریقہ کار سیکشن 123 جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر دیا گیا ہے، تو اس پہ ہم مزید انشاءاللہ مختلف آسپیکٹس پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔